گوشت، سبحان اللہ، سبحان ساتھ گندم کی روٹیاں۔ یہ میں گندم کی روٹی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان وقتوں میں عرب کے علاقے میں گندم کی روٹی نایاب تھی، بے شک، بہت ہی کم۔ جس دعوت میں دسترخوان پر گندم کی روٹی رکھی جاتی، لوگ اس کے بارے میں واہ واہ کرتے تھے کہ اوہ اتنا قیمتی مال آ گیا۔ تو جناب عبد المطلب نے ایک دو روٹیاں نہیں، پوری دعوت کے لیے دسترخوان پر آپ نے گندم کی روٹیاں رکھ دی اور اونٹ کا گوشت۔ جس وقت مکہ والے سردار، ان کے غلام سارے دعوت کھا چکے، تو ایک سردار اٹھتا ہے، اٹھ کر پوچھتا ہے کہ اے عبد المطلب، بنو ہاشم ہو، سردار ہو، خانہ کعبہ کی جو آپ کے پاس اختیارات ہیں، تولیت ہے، آب زمزم کا سارے کام ہیں، یہ تو بتاؤ کہ اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قریشی سردار نے حیرانگی سے کہا کہ عبد المطلب یہ نام آپ نے کیسے رکھ لیا؟ کیوں؟ اس کی ایک وجہ آپ کو بتاؤں کہ اہل عرب لڑکی ہوتی تو غمگین ہوتے، بلکہ غمگین کیا ہوتے، لڑکیوں کو زندہ زمین دفن بھی کر دیتے تھے۔ یہ ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات ہیں کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ جب لڑکا ہوتا خوش ہوتے، خوش کیوں ہوتے کہ ہماری فلاں جنگ میں بدلہ لینے والا آ گیا ہے، فلاں جو قتل ہوا تھا اس کا بدلہ لیں، یعنی ذہن پر جہالت، اناء پرستی، غرور و تکبر، اس وجہ سے لڑکے کی ولادت پر خوش ہوتے تھے۔ اور پھر نام کیسا رکھتے تھے؟ لڑکوں کے نام ایسے رکھتے تھے جن میں شدت ہو، سختی ہو۔ اہل عرب لڑکوں کے نام رکھتے تھے مرہ، مرہ کا ترجمہ ہے سخت، غسیلہ یا کڑوا۔ نام رکھتے تھے قاب، اس کا نام ہے ابری ہوئی سخت ہڈی۔ نام رکھتے تھے بچوں کا حجر، حجر کا معنی ہے پتھر۔ اور اس طرح نام رکھتے تھے حرب، حرب کا معنی جنگ۔ لڑکوں کے نام سخت رکھتے تھے۔ جب قریشی سردار نے بھری دعوت میں نام سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام میٹھا بھی تھا، نرم بھی تھا، نام میں مٹھاس بھی تھی، نرمی بھی تھی۔ تو حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اے عبد المطلب، سردار ہو، اہل علم ہو، یہ آپ نے پوتے کا نام کیسا رکھ لیا؟ آپ نے جو آگے سے جواب فرمایا نا، ابھی اس وقت قرآن نازل تو نہیں ہوا تھا لیکن لوح محفوظ میں تھا، لیکن جناب عبد المطلب کا جواب سن کر محسوس یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہو رہا تھا۔ فرمایا میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے تاکہ آسمان والے بھی تعریف کریں، زمین والے بھی تعریف کریں، تاکہ آسمان والے بھی تعریف کریں، زمین والے بھی تعریف کریں۔ اور ہوا بھی اس طرح کہ آپ قرآن کی آیت اٹھا کر دیکھیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیں، یہی ہے کہ تعریفیں ادھر بھی ہو رہی ہیں، تعریفیں ادھر بھی ہو رہی ہیں۔ تو آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں میں مشترکہ جو ہے مادہ حمد، اور حمد کا معنی تعریف، سبحان اللہ۔ اور اللہ کو نکتہ بھی پسند نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی نام پاک ہونا، انبیاء کے بھی نام ہیں، اولیاء صالحین کے بھی، اگر ان سے حرف غائب کرتے جاؤ تو بے معنی سا ہوتا جاتا ہے۔ بے شک، آدم کا اگر الف مدہ غائب کر دو باقی دم رہ گیا، نو کا نون غائب کر دو باقی واہ رہ گیا۔ لیکن دیکھیں محمد کا ترجمہ ہے جن کی تعریف کی جائے، سبحان میم اتار بھی دو باقی حمد رہ گیا جس کا معنی تعریف ہے، ہاں اتار بھی دو باقی مد رہ گیا،
मद अरबी में कहते हैं खींचने वाला, जिसकी जुल्फे भी खींचने वाला, जिनके नैन भी खींचने वाला, जिनके लब मुबारक की मिठास भी खींचने वाली हो, जिनकी अदाएं भी खींचने वाली हो। सिर्फ यही नहीं, मेरे आका गुमराही से खींचने वाले हिदायत की तरफ, जहालत से मेरे आका खींचने वाले इल्म के नूर की तरफ, जहन्नम से खींचने वाले जन्नत की तरफ मेरे आका खींचने वाले थे। मद का माने खींचने वाला, और मद की मीम उतार भी दो, बाकी रहता है दाल। अरबी में दाल कहते हैं जो किसी चीज के वजूद की गवाही दे। अब दालु यदुल्लु अला शैइन, अरबी का जुमला कि जो किस चीज की गवाही दे। और ऐसे आसान मिसाल सुनने कि अगर किसी का ऊंट गुमा हो, ऊंट गुम हो, इलाका हो रेगिस्तान का, थल का, और कोई बताने वाला ना हो, तो तलाश करने वाला कैसे तलाश करेगा? देखेगा कि ऊंट के 4 पैर किधर जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, और उसके किधर लगे। जिधर जिधर ऊंट के कदम रेगिस्तान में जाएंगे, तलाश करने वाला उधर ही जाएगा ना। वाह वाह वाह, ऊंट नजर तो नहीं आ रहा, ऊंट नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन रेत पर उसके 4 पांव बताते हैं ऊंट इधर है। रब नजर तो नहीं आता, रब नजर तो नहीं आता। अगर रब तक पहुंचना हो तो प्यारे आका के साथ लग जाओ, रब तक पहुंचो। सुभान अल्लाह। इसलिए दाल का माना जो किसी की तरफ रहनुमाई करे। मेरे आका का चेहरा बताता है कि बनाने वाला है, आका की अदाएं बताने वाला है। मेरे आका सलाम दलालत करते हैं रब है। और यही बात हजरत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मकतूबा शरीफ में जिक्र की है। आप फरमाते हैं कि ए रब, तेरे रब होने का बता भी हमें प्यारे हबीब ने बताया। ए रब, ए खुदा, ए अल्लाह करीम, मैं तो आपको रब इस वजह से मानता हूं कि आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा ने बताया। तो ये इस महीने रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में जिक्र मुस्तफा खैरुल वरा जगह जगह पर होता है। और आका सल्लल्लाहु के विलादत बासादत का महीना है। रबी का माना है बहार, सुभान अल्लाह, रबी का माना है बहार। अल अव्वल का माना है पहली खास। रबीउल अव्वल का तर्जुमा बन गया पहली खास बहार, पहली खास बहार। अब पहली खास बहार का मफहूम क्या कि हुजूर से पहले जो बहारें आई, जो नबी आए, जो रसूल आए, मुरसलीन आए, वो भी अपने अपने वक्त की बहारें थी। क्योंकि तिल कर रसूलु फद्दलना बादहुम अला बाद। अल्लाह फरमाता है रसूलों की जमात हमने बाज को बाज पर मकाम दिए हैं। यकीनन पहले रसूल भी शान वाले, इज्जतों वाले, मकाम वाले, लेकिन जैसी बहार अब आई है ऐसी बहार पहले कभी नहीं आई। जैसी बहार अब आई है ऐसी पहले कभी नहीं। क्यों? इसलिए कि जो हुजूर से पहले नबी और रसूल आए, किसी को फरमाया आप एक बस्ती के नबी हैं, एक गांव के नबी हैं। किसी को कहा आप एक कौम कबीले के नबी हैं। किसी को फरमाया आप एक जमाने के रसूल हैं। पता चला हुजूर से पहले जितने नबी आए, हुजूर से पहले जितने रसूल आए, अल्लाह पाक ने उनके लिए, किसी के लिए बस्ती की हद बंदी, किसी के लिए शहर की हद बंदी, किसी के लिए इलाके की हद बंदी, ये सारी चीजें कर दी। लेकिन जब बारी आई आमना के लाल की, जनाबे सैयदना अब्दुल्ला के चांद की, तो अल्लाह पाक ने फरमाया इला काफतिन नास, ऐ हबीब जहां जहां तक खुदा की खुदाई होगी वहां वहां तक आपकी मुस्तफाई होगी। अल्लाह सुभान अल्लाह। या यूं कह सकते हैं कि जहां जहां तक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाली आयत जाएगी वहां वहां तक वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वाली आयत जाएगी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का महीना रबीउल अव्वल, और जिस दिन में सरकार की विलादत बासादत हुई वो है यौमुल इस्नैन, यानी पीर, सोमवार कहते हैं, पीर कहते हैं। अब
ایک بات غور کرنے والی عاشقان مصطفیٰ کے لیے سبحان اللہ. اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ جب سے میں نے کائنات بنائی ہے فرمایا ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ فرماتا ہے جب سے میں نے کائنات بنائی ہے میں نے مہینے 12 بنائے. سبحان اللہ. اللہ کریم نے شروع سے ہی 12 مہینے بنا دیے. نام ان کے زبانوں میں مختلف ہوتے رہے لیکن مہینے 12. اللہ کریم فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں. سبحان اللہ. 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں. ان کی تشریح کہ وہ کون سے ہیں زبان مصطفیٰ سے ملتی ہے. میرے آقا نے فرمایا جو اللہ فرما رہا نا 4 مہینے احترام والے فرمایا ایک ہے رجب, سبحان اللہ. پھر ذی-قعدہ, ذوالحجہ قربانی والا اور محرم. یہ 4 مہینے زبان مصطفیٰ سے ہمیں پتا چلا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور زمانہ جاہلیت میں جب لوگ بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے, بیٹیوں کو زندہ درگور بھی کر دیتے تھے, اتنی جہالت کے باوجود بھی ان مہینوں کا احترام اتنا تھا کہ ان 4 مہینوں میں سے کوئی بھی چاند نظر آ جاتا, اگر خاندانوں قبیلوں کی جنگ بھی لگی ہوتی تو اپنی جنگ بند کر دیتے. اللہ سبحان اللہ. لیکن میرا سوال ہے سبحان اللہ. کہ اللہ نے مہینے بنائے 12, 4 بنائے حرمت والے احترام والے, لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا کی ولادت ان 4 میں نہیں ہوئی. اللہ اکبر. ان 4 میں نہیں ہوئی. کیا بات. ہیں وہ مہینے بڑے حرمت والے, سبحان اللہ. بڑے مقام والے, بڑی شان والے. حضور کی ولادت کے لیے مہینوں کا انتخاب ان 4 نہیں بلکہ الگ ربیع الاول, الگ ربیع الاول. عاشقان مصطفیٰ رب کی منشا یہ ہے بتانا تھا کہ میرا حبیب وہ نہیں کہ جن کو مقام مہینے کی وجہ سے ملے, میرا حبیب وہ ہے جن کی وجہ سے مہینوں کو مقام ملتا ہے, جن کی وجہ سے مہینوں کو مقام ملتا ہے. اور پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے پیر, سوار, یوم الاثنین, منڈے کہہ لیں, زبان جو مرضی ہو. لیکن جب سے کائنات بنی ہے نا حدیث پاک کی روشنی میں جمعے کی فضیلت حضرت آدم کا زمانہ ہو یا حضرت نوح کا, انبیاء مرسلی آتے رہے. جمعے کے دن کی فضیلت میرے آقا نے فرمایا جمعہ سید الایام ہے, 7 دنوں میں سے سرداری جمعے کے پاس ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے جب سرکار کی ولادت کی باری آئی تو جمعے کا انتخاب نہیں, سبحان اللہ. پیر کا. اللہ درمیان میں آتا ہے دن آتا ہے پیر. واہ. دنیا والوں کو بتانا تھا اللہ کہ میرا محبوب وہ نہیں کہ جن کو مقام دن جمعے کی وجہ سے ملے, نہیں نہیں, میرا حبیب وہ ہے کہ جن کی وجہ سے دنوں کو مقام ملے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں سے ہمیں ضابطہ مل گیا, ایک قاعدہ مل گیا کہ جس چیز کی نسبت حضور سے جڑ جائے وہ عام ہو تو خاص ہو جاتی ہے, اللہ اکبر. عام ہو خاص ہو جاتی ہے. ربیع الاول چل رہا تھا شروع سے, جب سے کائنات بنی ہے ربیع الاول چل رہا تھا, عام سرکار سے جڑا خاص ہو گیا. سبحان اللہ. ہفتے میں تھا جمعے کا دن سردار, واہ واہ. سبحان لیکن پیر شریف حضور سے جڑا خاص ہو گیا. سبحان اللہ. اب اس میں روزہ رکھنا بھی ثواب کا, سبحان اللہ. بے شک. اور بھی بہت ساری فضیلتیں سوار والے دن کی. پتا چلا کہ کوئی بھی دن, کوئی بھی مہینہ حضور سے جڑا عام تھا خاص ہو گیا. اور اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی اگر جوڑ لیں, سبحان اللہ. آپ نے بھی علماء سے سنا, سبحان اللہ. ہم نے پڑھا بھی سنا بھی کہ جب سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی اہل عرب کا رواج تھا کہ سال بعد مختلف علاقوں کی ادھر ادھر کی دائیاں آتی اور دیہاتوں سے آتی, شہر کے بچے گود میں لے کر جاتی اور ان کی پرورش کرتی. جس سال سرکار کی ولادت ہوئی تو اسی معمول کے مطابق مکہ المکرمہ سے تقریباً 175 کلومیٹر دور
اور ان آنکھوں نے الحمدللہ اس جگہ کی زیارت کی ہے جہاں پر قبیلہ بنو سعد آباد تھا. مکہ المکرمہ سے 150 کلومیٹر دور قبیلہ بنو سعد بستا ہے. ہر سال دائیاں مکہ میں آتی ہیں، لیکن عاشقان مصطفیٰ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے دائی حلیمہ کے علاوہ کسی دائی کا نام کسی عالم دین سے سنا؟ اگر سنا تو بتا دیں مجھے بھی. حلیمہ سعدیہ کے علاوہ جو دائیاں طائف سے قبیلہ بنو سعد سے آئی تھی، کسی دائی کا نام سنا؟ اتنا ہوتا ہے کہ دائیاں آئیں سبحان اللہ، بے شک، اور امیروں کے بچے گود میں اٹھائے، واہ واہ، سبحان اللہ، اور ادھر حلیمہ سعدیہ نے در یتیم کو اٹھایا. میرا سوال یہ ہے کہ جنہوں نے امیروں کے بچے اٹھائے ان کے نام مٹ گئے، سبحان اللہ، ان کا نام تو آج کسی کو پتا نہیں. نہ میں نے حدیث کی کسی حوالے کتاب میں دیکھا، نہ تفسیر میں دیکھا، نہ کسی جگہ پر دیکھا. میں نے کسی جگہ پر کوئی نام کسی دائی کا نہیں دیکھا. اور حلیمہ سعدیہ کا نام تو میں پورے مجمع میں سے کسی بچوں کو بھی اٹھا کر کہوں تو وہ بتائے گا حلیمہ سعدیہ. اور عرصہ کتنا ہو گیا ہے؟ 14 صدیاں، 45 سال، 14.5 صدیاں وقت گزر گیا ہے. حلیمہ سعدیہ کا نام آج بھی بچے بچے کو یاد ہے. وجہ کیا ہے؟ جنہوں نے حضور سے ناتا توڑا ان کے نام مٹ گئے. جس دائی نے ناتا جوڑا نام زندہ ہو. جنہوں نے ناتا توڑا نام مٹ گئے، نشان مٹ گئے. تو اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ مہینہ ربیع الاول کا ہونا ولادت باسعادت کا یہ بھی بتاتا ہے کہ نسبت ہوئی، عام تھا تو خاص ہو گیا. پیر شریف کا دن بھی بتاتا ہے تھا دن جمعے کا مقام والا، لیکن پیر جڑا حضور سے خاص ہو گیا. اور دائی حلیمہ سعدیہ جڑی حضور سے تو خاص ہو گئی. اور یہی بات تو اصل میں صوفیہ کہتے ہیں. یہ بات میرے مرشد نے ہم سب کو بتائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کوئی خدائی ہے. یہ بات میرے مرشد نے ہم سب کو بتائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے. اب سرکار کی ولادت باسعادت کا مہینہ ربیع الاول، دن پیر شریف کا، تاریخ 12. کچھ لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن اختلاف ان کا اتنا پائیدار نہیں ہے. یاد رکھیے کہ 2 تاریخ ہو یا 8 ہو یا 9 ہو، چلو اگر 12 تاریخ سے ہی اختلاف ہو کسی کو تو چلو سرکار کی آمد کی خوشی 2 کو منا لیں. منانی تو چاہیے، منانی تو چاہیے. تو اس لیے سرکار کی ولادت باسعادت کی خوشیاں، سرکار کی بعثت کی خوشیاں، سرکار کی آمد کی خوشیاں، سرکار کا دنیا میں تشریف لانے کی خوشیاں، میرے آقا کا فضل کبیر ہونے کی خوشیاں، میرے آقا کے رحمت للعالمین ہونے کی خوشیاں، یہ ساری خوشیاں ہم مناتے ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت پر صرف انسانوں نے نہیں، کائنات کے ذرے سبحان اللہ. اور حضرت امام احمد رضا خان فضل بریلوی کی زبان مبارک تو اس طرح فرماتی ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر سب نے خوشی منائی. ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جس کا ذکر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں کیا ہے. تو آپ لکھتے ہیں کہ جس صبح سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی تو ابو لہب، جس کا نام آپ نے بھی سنا، ابو لہب وہ ہے جس نے زندگی میں کلمہ ایک بار بھی نہیں پڑھا تھا، ایک بار بھی نہیں کلمہ پڑھا تھا. امام بخاری لکھتے ہیں کہ اس صبح ابو لہب کے گھر کی لونڈی، زر خرید لونڈیاں ہوتی تو سو زر خرید لونڈی صبح صبح سیدہ آمنہ کے ادھر آئے، گھر مبارک میں آئی. پتا چلا کہ اللہ پاک نے لال عطا فرمایا ہے، تو دوڑتی ہوئی واپس گئی ابو لہب
اور کہتی ہے مبارک ہو بھتیجا ہوا ہے. سبحان اللہ. لکھنے والے امام بخاری ہیں. بے شک. مبارک ہو بھتیجا ہوا ہے. تو ابو لہب نے خوشی میں آ کر کیا کیا؟ اپنی انگلی اٹھائی خوشی میں اور کہا آج تو نے بڑی اچھی خبر دی ہے، میں نے تجھے غلامی سے آزاد کیا. غلامی سے آزاد کیا. واقعہ گزر گیا، غلامی سے آزاد کر دیا، انگلی اٹھا کر خوشی کا اظہار کر دیا. وقت گزرتا رہا. میرے آقا علیہ السلام نے جب غار حرا سے تشریف آقا لے کر آئے، میرے آقا نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن ابو لہب بدقسمت رہا، کلمہ نہیں پڑھا، انکار کرتا رہا، اسی حالت کفر پر مر گیا. عاشقان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ منانے والوں، ابو لہب مرنے کے بعد جناب حضرت عباس بن عبد المطلب، پیارے آقا کے پیارے چچا، حضرت سیدنا امیر حمزہ کے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا. آپ نے حضرت عباس نے پوچھا ابو لہب مرنے کے بعد کیا بنا؟ سبحان اللہ. ابو لہب مرنے کے بعد کیا بنا؟ جواب کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے جس دن سے مرا ہوں بڑی تکلیف میں ہوں. ظاہر بات ہے زندگی میں کلمہ ایک بار بھی نہیں پڑھا، تکلیف میں تو ہونا ہے. کہتا ہے جس دن سے مرا ہوں بڑی تکلیف میں ہوں، لیکن جب سوار کا دن آتا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے. سوار کا دن آتا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے وہ انگلی جو میں نے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اٹھا کر لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، ہر سوار والے دن اس سے پانی نکلتا ہے جس کو پی کر میری پیاس بجھ جاتی ہے. عاشقان مصطفیٰ دو باتیں بڑی غور کی ہیں. ابو لہب وہ ہے جس نے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا. ابو لہب وہ ہے جس نے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا. غلام محمد آباد والو صبح و شام کلمہ پڑھتے ہو، سبحان اللہ. نمازوں کے بعد کلمہ پڑھتے ہو، اس بات پر کہو شکر الحمدللہ. اور ایک بار اونچی آواز سے پڑھ بھی لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابو لہب وہ ہے جس نے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا. وہ میلاد کی خوشی منائے، اللہ اجر ضائع نہ کرے. جن کو کلمہ بھی نصیب ہو گیا، میلاد بھی نصیب ہو گیا، اللہ کیسے ان کا اجر ضائع فرما دے گا. جن کو کلمہ بھی نصیب ہو گیا، میلاد بھی نصیب ہو گیا. دوسری بات کہ ابو لہب وہ ہے جس نے خوشی منائی صرف بھتیجا سمجھ کے. ابو لہب نے خوشی منائی بھتیجا سمجھ کے، یا اس کے الفاظ میں ہم کہہ لیں اس نے خوشی منائی صرف محمد بن عبداللہ کی، اور ہم خوشیاں مناتے ہیں محبوب خدا مان کر. ہم خوشیاں مناتے ہیں محمد رسول اللہ کی. ہم خوشیاں مناتے ہیں رحمت للعالمین کی. ہم خوشیاں مناتے ہیں فضل رب العلا کی. ہم خوشیاں مناتے ہیں فضل کبیر کی. ابو لہب صرف بھتیجا سمجھ کے خوشی منائے تو اللہ اجر ضائع نہ کرے. جو حضور کو محبوب خدا مان کر خوشیاں منائے گا اللہ کیسے ضائع کر دے گا. اور یہ ارشاد ربانی بھی ہے کہ کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے پیارے حبیب آپ اپنے امتیوں سے فرما دیں کہ ان پر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو. دو الفاظ قرآن میں ہیں، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو اس وجہ سے خوشیاں منایا کریں. اللہ کا قرآن، بے شک اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، خوشیاں منایا کریں. اب فضل کسی کو اللہ رزق عطا فرمائے، وہ احباب دوستوں میں کہتا ہے اللہ کا فضل ہو گیا. کسی کا مکان اپنا نہ ہو، اللہ مکان دے دے اپنا. دوستوں یاروں میں کہتا ہے اللہ کا فضل ہو گیا، مکان اپنا بن گیا ہے. بے اولاد کو اللہ پاک اولاد دے دے، وہ بھی احباب میں کہتا ہے اللہ پاک کا فضل ہو گیا ہے. پتا چلا کہ ہم رزق، مکان
اولاد پر اللہ کا فضل کا لفظ بولتے ہیں، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، مومنوں کو خوشخبری دے دو کہ میرے محبوب کا آ جانا سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے۔ مومنوں کو خوشخبری دے دو میرے محبوب کا آ جانا۔ عربی میں ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صغیر، جو بڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کبیر۔ اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، مومنوں کو بتا دو میرے محبوب کا آ جانا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، فضل رب العلا۔ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ پتا چلا کہ سارے فضل دنیا کے ایک طرف، میرے محبوب کی آمد والا فضل ایک طرف۔ اب اللہ کا ارشاد تھا فضل ہو رحمت ہو خوشیاں منایا کرو۔ پتا چلا سب سے بڑا فضل حضور کی ذات۔ رحمت کی بات کریں، ایک دن پہلے یا ایک رات پہلے گرمی تھی نا کافی، آج ہوا چلی، سبحان اللہ، اس وقت بھی ہوا چل رہی ہے۔ زبانوں پر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت، اللہ مناسب ہوا چلے تو اللہ کی رحمت۔ گرمیوں میں اچانک جون کا مہینہ ہو، ایس بادل کا ٹکڑا آئے، بارش برس پڑے، لوگ کہتے ہیں اللہ کی رحمت۔ سردیوں میں سورج کافی دن اپنا چہرہ نہ دکھائے، پھر سردیوں میں ایک دن سورج چہرہ دکھائے، لوگ کہتے ہیں آج اللہ رحمت چنگی تو نکل آئے۔ اللہ اللہ جس گھر کے اندر بیٹی نہ ہو، ولادت ہو جائے بیٹی کی، لوگ کہتے ہیں اللہ کی رحمت۔ پتا چلا کہ ہم رحمت کا لفظ موسم پر، ہوا پر، بارش پر، سورج کی کرنوں شعاؤں پر، بیٹی کی ولادت پر رحمت کا لفظ بولتے ہیں، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے حبیب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب غلام آباد والو 3 آیات ایتے نہ بھی یاد کر سکو، ان کا ترجمہ یاد کر لینا، کبھی تم انشاءاللہ تعالی کسی جگہ پر نہ پہلے ہارے ہو نہ ہارو گے۔ اللہ قرآن کی پہلی آیت کہتی ہے اللہ کا فضل ہو رحمت ہو خوشیاں منایا کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کا فضل ہو رحمت ہو خوشیاں منایا کرو، ایک آیت۔ دوسری آیت کہتی ہے میرے محبوب کا جانا سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے۔ تیسری آیت کہتی ہے ہم نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جب فضل بھی حضور کی ذات، رحمت بھی حضور کی ذات، ہم خوشیاں نہ منائے تو اور کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فضل کبیر بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بھی آپ کے ساتھ نقطہ عرض کر دوں، اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ما کا ترجمہ ہے نہیں، واو کا ترجمہ ہے اور، وما اور نہیں، ارسلناک بھیجا آپ کو، الا مگر، رحمت للعالمین جہانوں کے لیے، اور نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت سارے جہانوں کے لیے۔ یہ نہیں شروع میں آیا ہے نا، اور نہیں بھیجا آپ کو، یہ ایک اشارہ دے رہا ہے کہ اے دنیا والو، جن چیزوں کو تم رحمت کہتے ہو وہی زحمت کے رنگ میں کبھی تمہارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہوا ایسا چلے تم کہتے ہو رحمت، جو ہوا درختوں کو اکھیڑ دے، چھت اڑ جائے، طوفان آ جائے، کہتے ہو زحمت، وہی ہوا پہلے رحمت تھی، وہی زحمت بن گئی۔ بارش کی مقدار تھوڑی برسے تم کہتے ہو رحمت، جن بارشوں سے دریاؤں کے بند ٹوٹنے لگے، بستیاں زیر آب آنے لگے، جن بارشوں کی وجہ سے فصلیں تباہ ہونے لگے، وہی بارش زحمت، انہی قطروں کو تم رحمت کہتے تھے، انہی قطروں کو زحمت کہتے ہو، اسی ہوا کو رحمت کہتے ہو، اسی کو زحمت کہتے ہو۔ پتا چلا کہ اے دنیا والو، سورج ایسے ہوتا ہے کہ اگر سردیوں میں نکلے تم انہی کرنوں کو رحمت کہتے ہو، جون میں چمکے سورج کی انہی کرنوں کو تم زحمت کہتے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا والو، جن کو تم رحمت کہتے
कहते हो, कभी वो जहमत के रंग में होती हैं, लेकिन मेरा महबूब तो सिर्फ रहमत ही रहमत है। मेरा महबूब सिर्फ रहमत है। इस वजह फरमाया वमा, और नहीं भेजा आपको। ऐ हबीबे करीम, ये दुनिया वाले जिनको रहमत कहते हैं वो और रंग है, हमने आपको सिर्फ रहमत ही रहमत बनाकर भेजा है। तो इसलिए याद रखिए कि फजले कबीर भी हुजूर की जात, रहमतुल लिल आलमीन भी हुजूर की जात। और फिर यहां पर एक और बात बड़ी काबिल गौर है कि ये नहीं फरमाया दो जहां, बल्कि फरमाया अल आलमीन, इसलिए कि अरबी में वाहिद अलग एक, उर्दू और अंग्रेजी दूसरी जबानों में एक से ज्यादा हो तो जमा होता है, वाहिद जमा। लेकिन अरबी का कायदा यह है कि एक वाहिद, दो हो जाए, अरबी लुगत उसको जमा नहीं कहती, कहती तस्निया, दो, सीगा अलग। जब दो से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा हो जाए, अरबी लुगत कहती अब ये जमा है, अब जमा है। अब अल आलमीन, अल्लाह ने फरमाया सारे जहानों के लिए। जहानों के बारे में अगर इसके अंदर आए, इसके ऊपर इतनी गुफ्तगू मुफस्सिरीन क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि अगर जमानों के हिसाब से देखो तो फिर भी जहान बहुत है। सुभान अल्लाह। एक जहान में हम सारे वक्त गुजार आए हैं, बेशक। आलमे अरवाह। एक जहान में हम वक्त गुजार रहे हैं, आलमे दुनिया। एक जहान में हमारे बुजुर्ग चले गए हैं, आलमे बरज़ख। मौत का ज़ायका चक्कर क़यामत कायम होने तक जो दरमियान का वक्त है, ये आलमे बरज़ख है। और एक वो होगा कि जब क़यामत कायम हो जाएगी, आमाल तुल जाएंगे, वो आलमे आखिरत शुमार होता है। सुभान अल्लाह। दूसरे हिसाब से इंसानों का एक जहान शुमार होता है, जिन्नात का एक जहान है, मलाइका का एक जहान है, फिजा में उड़ने वाले परिंदों का एक जहान है, जमीन में रहने वाले हशरातुल अर्द का एक जहान है, समंदर में रहने वाली मखलूकात का एक जहान है। अल्लाह करीम फरमाता है, ऐ हबीब, हमने आपको सिर्फ जमीन वालों के लिए नहीं, हमने सारे जहानों के रहमत बनाकर भेजा। तो इसलिए जब फजले कबीर भी हुजूर की जात है, सबसे बड़ा फजल, रहमतुल लिल आलमीन भी हुजूर की जात है। अब अगली बात, फल यफरहू, खुशियां मनाया करो, खुशियां मनाया करो। ये खुशियां मनाना अब ये आप पर हमारा काम है। सरकार की आमद की खुशी, सरकार की बेसत की खुशी, सरकार का खत्मुल मुरसलीन होने की खुशी, सरकार का फजले कबीर होने की खुशी, रहमतुल लिल आलमीन होने की खुशी। और मैं तो इतना भी कहता हूं कि इब्तिदा मैंने कहा ना 2 मीमें, मैंने कहा कि इन 2 मीमों की खुशियां, मिलाद की खुशियां भी हम मनाते हैं, मेराज की खुशियां हम मनाते हैं। इसमें मोहम्मद पाक में 2 मीमें आती है ना, और मिलाद के शुरू में भी मीम, मेराज के शुरू में मीम। मिलाद का है मफ़हूम सरकार तशरीफ ले आए, मेराज दोबारा अर्शों पर तशरीफ ले गए, उनके आने की खुशियां हम मनाते हैं, दोबारा अर्शों पर जाने की खुशियां हम मनाते हैं। शुक्र अदा किया करें। आका सलाम की विलादत बासादत की खुशियां मनाना, आका सलाम की आमद की खुशियां मनाना, आका सलाम के रहमतुल लिल आलमीन होने की खुशियां मनाना, ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, लम्हे के लिए नहीं, ये हमारे अंदर खुशी का मादा और मोहब्बत हर वक्त होनी चाहिए। हर वक्त रब ताला के हुजूर जहां और चीजों का शुक्र अदा करते हैं हम, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने आंखें दी, करते हैं ना शुक्र, या अल्लाह आपका शुक्र है। अपने जिस्म को, आज़ा को देखते हैं, दीगर जो नेमतें इंसान के जिस्म से जुदा भी हैं, मकान है, औलाद है, बच्चे हैं, बीवी है, रिज़्क है, बंदा शुक्र तो अदा करता ही है ना। और इरशाद रब्बानी होता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने पर आ जाओ, तुम्हारी गिनती खत्म हो जाएगी, अल्लाह करीम की नेमतें खत्म नहीं होंगी। लेकिन मेरा इश्क ये कहता है कि हम ये कह लें
کہ کائنات کی ساری نعمتیں یقیناً اپنی جگہ پر بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کو سامنے رکھا جائے تو ساری نعمتیں چھوٹی لگتی ہیں، اللہ 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 آدم علیہ اللہ، تو جہاں پر اور نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نعمت کا بھی زیادہ شکر ادا کیا کریں کہ ہمیں حضور کا امتی بنا دیا۔